ضعیف شوہر اور جوان بیوی کے درمیان چیکا چکنی شروع ہو چکی ہے۔ کامی صاحب کو ہر 5 منٹ بعد اپنی جوان بیوی کا کردار مشکوک نظر آنے لگتا ہے، لیکن اگلے 5 منٹ بعد شک دور بھی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ضعیف شوہر اپنی جوان بیوی سے ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگ لیتا ہے۔ عرصہ کامی صاحب سے اس لیے ناراض ہے کیونکہ کامی صاحب نے جمی کو گھر سے اٹھایا اور اسے 5 اسٹار ہوٹل میں بھی لے گیا اور اسے کھانا بھی کھلایا، اور بعد میں کامی صاحب نے شریف مردوں کی طرح جمی کو سمجھایا میری بیوی کا پیچھا چھوڑ دے کیونکہ تم 20 سال کا لونڈا ہے اور تجھے اس عمر میں 50% سیل کے حساب سے پاپا کی پریاں مل جائیں گی، لیکن مجھے اس عمر میں صرف موت ہی مل سکتی ہے، اب جانو شانو ملنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ اللہ اللہ کر کے اس بڑھاپے میں مجھے ڈرائیور کی صاحبزادی ملی ہے، تو مہربانی کر کے اسے میرے پاس رہنے دے۔ چلو جمی کی مچھردانی میں یہ بات آ گئی، اس نے ہمارے ضعیف کامی کی بیوی کا پیچھا چھوڑ دیا۔ جمی ڈرائیور کی بیٹی سے بے وفائی کا بدلہ لینے کے لیے پیسہ اکٹھا کرنے دبئی چلا گیا۔ جمی نے سوچا بہت سا پیسہ اکٹھا کر کے پھر کسی وزیر کی بیٹی سے شادی کروں گا، اس طرح عرصہ کو جلا کر اس سے بے وفائی کا بدلہ لوں گا۔ واہ، یہی ہوتا ہے اصل عاشق کا اپنی 2 نمبر محبوبہ سے بدلہ لینے کا طریقہ۔ ڈرامے کے 20 ایپیسوڈ میں عدیل چودھری کی انٹری ایز دانیال یعنی ڈینیل کے طور پر ہو چکی ہے۔ ڈینیل ہر اس بوڑھے شخص سے امپریس ہوتا ہے جو اپنا بڑھاپا سنوارنے کے لیے کسی ینگ لڑکی سے شادی رچا لیتا ہے، اسی لیے ڈینیل بوڑھے مردوں کو بڑھاپے میں ذلیل کرنے کے لیے ان کی امیر اور نوجوان بیویاں اپنے جال میں پھنسا کر اپنا شکار کرتا ہے۔ اب ہمارے کامی ضعیف کی جوان بیوی ڈینیل نامی بھیڑیے کی نظروں میں آ چکی ہے۔ ہمارے عارف چچا یعنی کامی صاحب کے ڈرائیور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہسپتال کی قربت حاصل کر چکے ہیں۔ ہمارے ڈرائیور ٹھنڈی مشروبات پینے کے ویسے ہی عادی تھے، لیکن گھر میں اکیلا ہونے کی وجہ سے ہمارے عارف پاؤڈری نے اپنے لیے نئی قسم کا نشہ ایجاد کرنے کا تجربہ کیا۔ ہمارے ڈرائیور صاحب نے شراب کے اندر نسوار ڈال کر اپنے لیے ایک نیا حکیمی سفوف تیار کیا۔ اس حکیمی سفوف کو پیتے ہی ڈرائیور کے معدے میں موجود سارے نشئی کیڑے جوش میں آ کر ناگن ڈانس کرنے لگے۔ ڈانس کرتے کرتے ہمارے ڈرائیور صاحب زمین پر ایسے گر پڑے جیسے گلا سڑا سیب درخت کی ٹہنی سے نیچے گر پڑتا ہے۔ بانو پاؤڈری چچا کو ہاسپٹل لے جاتی ہے۔ پاؤڈری چچا کی بیٹی بھی اپنے باپ کو دیکھنے ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے۔ عارف صاحب نے ایک رات ہاسپٹل میں قیام کیا، دوسرے دن نرس کو چھیڑنے کی وجہ سے ڈاکٹروں نے ڈرائیور کو ہاسپٹل سے یہ کہہ کر چھٹی دے دی، آپ کا پیشنٹ ہاسپٹل کا ماحول خراب کر رہا ہے۔ ہاسپٹل میں خوبصورت نرسوں کی فوج دیکھ کر عارف صاحب کے ٹھنڈے جذبات نے بھی آگ پکڑ لی اور عرصہ کو کہا میرا خیال رکھنے کے لیے اپنے لیے دوسری امی تلاش کرو، اس طرح میرا خیال بھی اچھی طرح رکھا جائے گا اور گھر میں رونق بھی لگی رہے گی۔ واہ پاؤڈری چچا، تیری عمر کے لوگ ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر اپنے گناہ بخشوانے کے لیے حج پر چلے جاتے ہیں، لیکن تو شادی کر کے محلے میں رونقیں بحال کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ پہلے بھی تو عرصہ کی ماں کو زندہ کھا چکا ہے، اب کس معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کرنا چاہتا ہے؟ کامی صاحب نے ڈرائیور کی یہ فرمائش سننے کے بعد پاؤڈری کو پاگل خانے میں جمع کروا دیا۔ ڈرائیور کو خاموش کروانے کے لیے پاگل خانے کے سرکاری ورکرز نے بال کھینچ کھینچ کر ہمارے عارف چچا کے بال تیر کی طرح سیدھے کر دیے۔ اف، یہ ہمارے نشئی بھائی کے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔ چلو خیر آگے چلتے ہیں۔ جمی صاحب دبئی میں پہنچ کر بھیک مانگنے میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں اپنی سگی ماں کو بھی بھول بیٹھے ہیں۔ جمی کی امی عرصہ کو بدنام کرنے کے بعد ایک بار پھر بدنام کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ جمی کی امی عرصہ کو جمی کا نمبر دیتے ہوئے کہتی ہے میرے بیٹے کو سمجھاؤ وہ اپنی ماں سے بات کرے۔ واہ، جو اپنی ماں کی بات نہیں مانتا وہ اپنی بے وفا محبوبہ کی بات مان لیتا ہے۔ عرصہ جمی کا نمبر جے لکھ کر موبائل میں سیو کر دیتی ہے، لیکن چھوٹے بالوں والی ناگن اپنی چھوٹی ماما کا موبائل چوری کر کے جے کی جگہ پر جمشید ڈی ایکس بی یعنی جمشید ڈیئر ایکس بوائے لکھ دیتی ہے، اور عرصہ کے موبائل میں ایزی لوڈ نہ ہونے کی وجہ سے جمی کو مس کال بھی دے دیتی ہے۔ جمی عرصہ کی مس کال دیکھ کر ترسے ہوئے کنوارے کی طرح کال پر کال کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ادھر ضعیف شوہر اپنی جوان بیوی کے موبائل پر جمشید ڈی ایکس بی کی کال آتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، بس پھر ضعیف شوہر کے دل اور دماغ میں شک کرنے والا کیڑا آ جاتا ہے۔
इस तरह मियाँ बीवी के दरमियान नोक झोंक काफी बढ़ जाती है, लेकिन जिम्मी की अम्मी नौजवान बीवी और ज़ईफ शोहर के दरमियान सुलह करवाने में कलीदी किरदार अदा करती है। इसी सुलह की खुशी में कामी साहब इरसा को लंच पर लेकर जा रहे होते हैं तो बीच में छोटे बालों वाली नागिन ऐसे टपक पड़ती है जैसे बीमार मेंढक गंदे तालाब में उछल कर टपक पड़ता है। अच्छा तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।